السلام علیکم جی، میں ہوں طارق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج طارق قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ہم نے میر پور کا دورہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر جناب سردار تنویر الیاس صاحب نے کیا۔ تنویر الیاس صاحب بغیر پروٹوکول کے اور بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے چند افراد جو ان کا عملہ تھا اس کے ساتھ میر پور پہنچے۔ سب سے پہلے میر پور پہنچتے ہی پرائم منسٹر صاحب اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے، بغیر کسی کو اطلاع دیتے ہی جب وہ MDA کے دفتر گئے تو عملے کی دوڑیں لگ گئی۔ انہوں نے ریکارڈ چیک کیا، ریکارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے جو شکایات تھی لوگوں کی، جو پلاٹس کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، پلے گراؤنڈ کے حوالے سے، پارکس کے حوالے سے، وہ تمام ریکارڈ چیک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دیا MDA کے جو چیئرمین تھے ان کو کہا کہ یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ جو آؤں گا یہ تمام ریکارڈ چیک کروں گا۔ اس کے بعد جناب پرائم منسٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ اسپتال کے دورے کے دوران مختلف مریضوں کو بھی چیک کیا گیا، پوچھا گیا ان سے حالات زندگی اور ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ پرائم منسٹر صاحب سے ایک مریض نے ریکویسٹ کی کہ سر اسپتال کے اندر ویل چیئرز نہیں ہیں، تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اپنے جیب سے 50 ویل چیئر خرید کر دیں اور اسی اسپتال کے اندر۔ اس کے بعد وہ دوبارہ تھانے کے اندر گئے، تھانے کا وزٹ کیا اور تھانے کا تمام ریکارڈ چیک کیا، قیدیوں سے ملے، قیدیوں سے پوچھا، اور اس کے بعد انہوں نے وومن پولیس اسٹیشن کا بھی کہا کہ پولیس اسٹیشن بنایا جائے گا میر پور کے اندر۔ اس کے بعد جناب پرائم منسٹر صاحب نے تمام انتظامیہ کی میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب پرائم منسٹر صاحب نے مختلف جو انتظامیہ تھی ان کو احکامات صادر کیے۔ ساتھ ساتھ جناب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میر پور کے اندر یہ جو جیلی کلینک بنے ہوئے ہیں، جیلی ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، میں 1 مہینے کے بعد چکر لگاؤں گا اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ پکڑا گیا، کوئی بھی بندہ پکڑا گیا، تو میں اس کا بہت سخت ایکشن لوں گا اور نوٹس لوں گا۔ جناب پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد ابھی کافی انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ کرنل اختر صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، تو آج ان کے ساتھ میرا آنا ہوا، بیٹھنا ہوا۔ تو جناب کرنل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ جو سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو ہر بندے کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، پھر فوری ایکشن کرتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ السلام علیکم جی، طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پاس۔ تو جناب، آزاد کشمیر کی تاریخ میں ہماری لیڈرشپ میں بہت بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں، جن میں سردار عبدالقیوم خان کا نام پروبلی، سردار ابراہیم خان سر فہرست ہیں۔ اچھی ہماری آزاد کشمیر جو ہے اس معاملے میں، لیڈرشپ کے معاملے میں ایک اچھی تاریخ رہی ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب گو کہ سیاست میں نووارد ہیں، پہلے ان کا سیاست کے اندر کوئی نام نہیں سنا گیا تھا، لیکن انتظامی امور میں جو گزشتہ تقریباً 1 سال سے میں آبزرو کر رہا ہوں، ان کی کارکردگی انتہائی اچھی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کہ نمبر 1 تو ان کا جو ینگ جنریشن امپاورمنٹ کا، پھر وومن امپاورمنٹ کا، اور پھر لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے ہٹ کے اپنے روزگار کی طرف رجحان پیدا کرنے کا جو ان کی مختلف اسکیمیں نظر سے گزرتی رہتی ہیں، وہ انتہائی اچھی اسکیم ہے۔ دنیا کا کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ ان کے اندر ذاتی کاروبار کا، ڈیولپمنٹ کا، پروڈکشن کا رجحان نہ ہو۔ تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی سے انڈسٹریز کی کمی تھی، جس کے اندر آپ کی امپلائمنٹ زراعت سے وابستہ کچھ لوگ ہوتے تھے، لیکن زمینیں کیونکہ کم ہو گئی ہے، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب زراعت بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا اتنا بڑا۔ تو اب یہاں پہ ہمارے یہاں بہت بڑی ضرورت تھی کہ جو ہوم انڈسٹریز ہے، جو گھریلو صنعتیں ہیں، جو چھوٹی صنعتیں ہیں، ان کا قیام انہوں نے لایا تھا۔ تو اس کے اوپر بڑی اچھی کاوش موجودہ وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر پرٹیکولرلی جو چھوٹی گھریلو صنعتیں ہیں جن کے اندر خواتین کی تربیت کے معاملات ہیں اور نوجوانوں کو امیزون کی تربیت کے معاملات ہیں، اس کی طرف راغب کرنا، اور یہ بہت اچھا لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے گزشتہ چند مہینوں سے کہ جناب وزیر اعظم مختلف علاقوں کا، مختلف معاملات کا سرپرائز وزٹ کرتے ہیں۔
تو یہ سرپرائز وزٹ ہمیشہ بہت اچھا پے کرتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو انتظامی عملہ ہوتا ہے, مختلف انتظامی محکمات ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتے. وہ ہر وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کسی جگہ آ سکتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کے اندر اپنا ڈیوٹیفل ہوتے ہیں لوگ, اور یہ جو ہے نا جب بھی آپ نے کسی کی ڈیوٹی کے مقام پہ ہوں گے تو وہ بڑے محتاط ہو کے کام کرتے ہیں, اور غلط کام کا رجحان اس سے کم ہوتا ہے. تو یہ بڑا فروٹفل ہوتا ہے یہ جو سلسلہ شروع کیا جناب وزیر اعظم نے اس کا سرپرائز وزٹ کا. تو گورننس کافی بہتر ہو رہی ہے مختلف معاملات میں. اور بھی جو میں دیکھتا رہتا ہوں چیزیں جو بیوروکریسی کی سستی پہ یا کسی معاملات پہ بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں اور فوراً تبادلے ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایک گڈ گورننس قائم ہو جائے گی اس سے آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ. اچھا, اب ہمارے تقریباً مظفر آباد ڈویژن کے اندر 450 کے قریب لڑکے 300 سے پلس ہیں جو امیزون کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسا؟ سر, اگر آپ اس وقت پوری دنیا کی ایک معاشی جو ہے نا گلوب کو دیکھیں, مطلب جو معیشت کا سب سے بڑا رول اس وقت پوری دنیا میں وہ آئی ٹی انڈسٹری کا ہے. اس وقت ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ملک ہے اس وقت. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماضی میں اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اب بھی بہت سے نوجوان جو ہے وہ اب نوکریوں کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. وہ آئی ٹی کے کام آن لائن کرتے ہیں, فری لانس پہ یا مختلف اور اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر کام کر رہے, لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں. تو امیزون دنیا کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ بزنس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس تربیت سے نوجوانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ اجاگر ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے ایک بزنس کی طرف ان کا رجحان بھی پیدا ہوگا, اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور ہماری لوگوں کی انکم جب ڈالرز میں ہوگی تو ہماری جو زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے گا. اور یہ ایک بہت اچھا رجحان ہے, اس کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ویلاگ ہوگا وہ وومن امپاورمنٹ کے سلسلے میں ہوگا, کیونکہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے وومن امپاورمنٹ میں خواتین کے لیے بہت زبردست قسم کی ایک ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. خواتین اس میں سیکھ سکیں گی. اگلا جو میرا ویلاگ ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو وومن امپاورمنٹ کے ساتھ بتایا جائے گا. سر ہمارا جو ایچ آر ہے ہیومن ریسورس سر, وہ کیونکہ بہت کم ہے, وہ کافی لوگ چل رہے ہیں. لوگ باہر چلے جاتے ہیں, ڈرین ہو رہا ہے, ان سے تنخواہ ٹھیک میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں سر, کم ہے, مطلب پوسٹ کم ہے. پوسٹیں زیادہ ہونی چاہیے. جی سر, پوسٹیں سر زیادہ ہونا چاہیے. سرکار میں کتنی پوسٹ ہے سر 539. یہ آپ نے کوئی آپ کے ساتھ ہمارا اسٹاف یہ کوآرڈینیٹ کریں, آپ ہمیں ریکمینڈ کر کے بھیجیں. اس میں سے 10-20% کٹوتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو ریکوائرڈ پوسٹیں وہ ملیں گی. لیکن اسپتال کی بلڈنگ ہے, جو لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہے, ان کی میڈیسن ہے, کہیں بھی فنگس لگی ہو تو وہ آپ کی کئی بیماریوں کو جی سر, اس چیز کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے. لیکن کوشش یہ کریں, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ شام کا ٹائم ہے, آپ لوگ تو اس گاؤن میں نہیں, وائٹ گاؤن کو دیکھتے نا, ہم آدمی جو بوڑھا ہوا ہے اور اپنی ایج کے حساب سے اگر بولے وہ آپ کو فرشتے کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں کی طرف ہے, تو اس کی آنکھیں آپ کی کیا کہہ رہی ہیں, اس سے تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے, اس کی کم علمی ہو سکتی ہے. لیکن نہ ہم اس کو جھوٹیں, نہ ہم اس کو ایسے رویے کا اظہار کریں, گورے اس کو کہ بیچارے کا دنیا سے جا ہی رہا کریں. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارا اچھا رویہ انسانیت والا ان کی زندگی بھی اضافہ کرے, لیکن اس سے آپ کو دعائیں بھی ملیں. یہ دعائیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا کچھ پرانی بلڈنگز ہیں, بہت ساری بوسیدہ بلڈنگ بھی ہیں تھانوں کی, تو اس والے کو بہتری کے لیے آپ تو اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں, اس میں بنیادی طور پر 2-3 اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہم پولیس کے اندر یقینی طور پر ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. اس میں اس وقت ہماری یہ جو کوشش یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی ٹریفک پولیس ہے وہ بالکل انڈر کیپیسٹی ہے. چونکہ ہمارے بعض جگہوں کے اندر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیول پہ ایک ڈی ایس پی ٹریفک ہوتا ہے, لیکن آگے کسی جگہ پہ 3 اسٹار انسپیکٹر بھی نہیں ہے, وہاں پہ وارڈنز اور اس طرح نظام چل رہا ہے. اور اگر وہاں پہ ہوں بھی تو جب اس شہر کے اندر, اس ڈویژن کے اندر پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ صاحب کا
ہمارے معزز جج صاحبان کے جب یہاں پہ سرکٹ بینچ لگتے ہیں اور جب وہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں اس میں ٹریفک پولیس کا ہم نے دیکھا کہ مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ ٹریفک کے حوالے سے یہ ہے کہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر ڈویژن کے اندر ایک ٹریفک کا ایس پی ہوگا. پہلے صرف ایک ایس پی مظفر آباد میں بیٹھتا تھا, اب ہر ڈویژن کے اندر ایک ایس پی ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ اسی طرح ان کو فردر ہم ڈسٹرکٹس میں بھی تعیناتی کریں گے. کچھ ٹریفک پولیس کے اندر ہم فردر ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس کی اس چیز کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ جو ہم ان کو چلان میں ہم نے ان کا پرسنٹیج رکھا ہوا ہے تو کیا اس میں سے کتنے چلان ہیں جو ناحق ہوتے ہوں گے اور کوئی بندہ شریف ہے انہیں آ کے دو نہیں کر سکے, صحیح سے کر رہا. اس سے چونکہ ان کی پرسنٹیج جڑی ہوتی ہے تو آیا پولیس کو چونکہ پیسے اچھے ملنے چاہیے تاکہ وہ کرپشن کی طرف نہ جائے, لیکن اس کا ذرائع کیا ہو اس کو دیکھا جا سکتا. اس کے ساتھ ہماری پونچھ میں ایڈیشنل ایس پی, چونکہ دونوں مظفر آباد میں ایک ایڈیشنل ایس پی کی پوسٹ ہے اور ایک ہماری جو ساؤتھ میں ہوتی ہے, اب ہم پونچھ میں بھی ایک ایڈیشنل ایس پی کی وہاں پہ پوسٹ دے رہے ہیں. اس وقت انڈر کنسیڈریشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کے مالی وسائل نہیں. اگر مالی وسائل ہوں تو ہمارا کام کرنے کا جگرا بڑا ہے. دیکھیں ہمارے 5-6 لوگ ہیں جن کو میں ایڈیشنل آئی جی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے دوسرے افسروں کے لیے رائے کھلیں گے, لیکن ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ مہینے سے 30-40-50 ہزار تو ہم اعزازیاں دیں گے. 2 سال تک تو اپنے پاس ایڈیشنل آئی جی نہ مانگو, اگر مانگو گے تو کسی نے کنکرنسی نہیں دینی. اس کے ساتھ ٹریفک پولیس کے اندر اور ٹوریزم پولیس کو ٹوٹلی سیپریٹ کر رہے ہیں. ان دونوں کے اندر یہ ہوگا کہ وہ پولیس ہی نہیں جائے چاہیے ادھر سے, وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر ہی رہیں. آزاد کشمیر میں سائبر کرائم اور منی لانڈرنگ کو ٹوٹلی اوور لک کیا. ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے کہیں ہم شرمندہ ہوں. اس کو بالکل پرائرٹی کے اوپر ہے. ہم وہاں پہ CTDC کھڑی کر رہے ہیں, چند دنوں کے اندر اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں جو لوگوں کو آج تک نہیں سمجھ آیا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہاں CID کی ضرورت ہے. ہم چونکہ جو ہماری اسپیشل برانچ ہے وہ ایک رپورٹ تاج جس کو کہتے ہیں, ایک نامنگار جو رپورٹ آپ کو جنریٹ کرتا ہے. انہوں بیچارے تو کوئی تعداد کاٹے ہوئی بات کر کسی ساتھی سے پوچھ کے ہمیں دیکھ کے بھیجتے ہیں. تو ہم ایک CID کا ڈویژن بھی پورا کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. جو سیکورٹی کی حالت ہے آزاد کشمیر میں اس لیول پہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس ہو یا ایوان صدر یا چیف جسٹس صاحب کا گھر ہو, وہاں پہ ASI انچارج ہوتا ہے. ASI قتل کو جھیلے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پولیس ایسے نیک پورا کر کے ان سے وہ دنیا دان کے تارے پکڑنا چاہتے ہیں. اس کو نہ کھانے کو دے برابر نہ سونے کو اس کو دے, تو اس سے ڈیوٹی لینا چاہتے ہیں. جو آپ نے یہ چیزیں چند ایک آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مائنڈ کے اندر بھی ہیں. گاڑیوں کا مسئلہ ہے, پولیس کے پاس وہ گاڑیاں ہی ایسی نہیں ہیں. میں نے ایک دن کسی تقریر میں کہا تھا کہ پتہ نہیں وہ دم کر دیں کہ چل کس طرح جاتی ہے. کبھی صدر جا رہا ہے, کبھی وزیر اعظم جا رہا ہے, کبھی ایمبیسیڈر آ رہا ہے. تو وہ کرائم ہو گیا. تو جن چیزوں سے آپ کو واسطہ پڑے اس کے لیے آپ کے پاس گھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے, میدان ٹھیک ہو, پھر دیکھا جائے گا. یہ جو بلڈنگ ہے یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے ویسے کسی نے اچھی ڈیزائن کی ہے, لیکن ایک تھانہ سٹی میرپور کے حوالے سے یہ اس لیے شایع نشان نہیں ہے کہ میرپور کے اندر ہمارے 4تھی جنریشن جو میرپور کا بچہ وہاں سے آتا ہے, برمنگھم سے, مانچسٹر سے, وہ آ کے کہے گا کہ یہاں اس طرح تھانے ہوتے ہیں. اور جب اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہاں کی پولیس مارتی بھی ہے اور وہ ہو سکتا ہے غلطی سے اندر آئے اور اس کو پولیس نے کسی مجرم نے زمین سے پایا ہوا, وہ بچہ تو چیخے مار کے بھاگ جائے گا. تو اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں امپروو کریں گے. اس بلڈنگ کو ہو سکتا ہے ہم کو آرکیالوجی جو کہ اچھی ڈیزائن ہو جائے, پولیس کا کلب بنا لے, کچھ بنا لے. لیکن یہ کہ سٹی کے 1-2 تھانے ہم لوگ گلیز قسم کے اس طرح کے کریں گے کہ تاکہ جو باہر سے بچہ آئے اس کو لگے کہ ہمارے پولیس اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں. ناظرین, آپ نے میرا چینل لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. میرے چینل کو انشاءاللہ ایسے ہی کرتے رہیں تاکہ میں آپ کو روز بروز جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا سکوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.